حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیجا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ربی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. کوشش کریں مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں. بانیان مجلس کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے وسعت رزق کے لیے بالخصوص سرکار قائم بادشاہ کے ظہور پرنور کے لیے اس سے بلند صلوات تلاوت فرمائیں. تھوڑی جی آواز دیں. معصوم فرماتے ہیں جو دعا مدتوں سے مستجاب نہ ہو رہی ہو اگر بندہ کثرت سے محمد و آل محمد پہ درود پڑھے تو دعا مستجاب ہو جاتی. تھوڑی جی آواز کو. نعرہ تکبیر. خالق لم یزل کا نام بہت ہی بلند ہے. کوشش کریے گا مل کے باواز بلند. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. یکزباں کل ایمان. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت. پاک معظمہ کے قاتلوں پہ لعنت. بر عظمت جناب سیدہ بلند صلوات. توجہ ہے جی بات شروع کی جائے. بالکل بھی پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت کر کے اپنی نوکری کا آغاز میں نے کر دیا. میرے عزت مآب سامعین، میں نبی کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا منہ. کائنات کے رسول نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کچھ جتنا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اتنا ہی میں نے پڑھنا ہے. کوئی طویل نوکری نہیں. میں بالکل بھی آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا. یہ تھی رسول خدا کی زبان. ایک منزل آئی ہے کہ جہاں پہ میرے مولا مشکل کشا نے اپنی زبان سے اپنی فضیلتیں پڑھی. پہلا جملہ جوانوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں، ماتمیوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں. یقیناً میرا ایمان ہے کہ یہاں پہ جو آتا ہے ولایت مولا مشکل کشا کی خاطر آتا ہے، دوسرے بندے کا کام ہی کوئی نہیں. پہلا جملہ عقیدت مندوں کے سامنے کہنے جا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں لسان اللہ سے مولا پہلا جملہ کہہ کے صحابہ کرام کو کہتے ہیں صحابیو یاد رکھنا وہ علی میں ہوں کہ جس نے آدم کی توبہ قبول کرائی تھی. بھئی جاگے تھوڑا سا بیدار رہیں گے تو میں پڑھوں گا. جب تک آپ چاہیں گے پھر میں مولا کی ولایت پڑھوں گا، لیکن اگر آپ ہی تھک جائیں گے تو پھر میں آپ سے پہلے تھک جاؤں گا. پھر مولا فرماتے ہیں اے صحابہ یاد رکھنا میں وہ علی ہوں کہ جس نے نوح کی کشتی کو پار لگایا تھا. پھر مولا فرماتے ہیں میں وہ علی ہوں کہ جس نے یوسف کو بھائیوں کے مکر سے بچایا تھا. پھر مولا فرماتے ہیں میں وہ علی ہوں
کہ جو زمین پہ رہ کے آسمان والوں کو عطا کرتا ہوں آسمان پہ جا کے زمین والوں کو عطا کرتا ہوں. ہر بندہ توجہ کرتا جائے. پھر مولا فرماتے دنیا والوں یاد رکھنا آدم کی توبہ بھی قبول میں نے کرائی, کائنات کا حاجت روا میں علی, کائنات کا مشکل کشا میں علی. مولا فرماتے آدم کو ضرورت پڑے تو مجھ سے مدد مانگتا ہے, نوح کو اگر ضرورت پڑے تو مجھے سے مانگتا ہے. پھر میرے مولا فرماتے دنیا والوں یاد رکھنا آسمان رزق آسمان سے بارش نہ برسی اگر میں علی اس کا حاجت روا نہ ہوتا, زمین اناج نہ اگاتی اگر میں اسے امر نہ دیتا. میرے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا والوں پھر یہاں پہ ایک احتجاج کی منزل آئی ہے جہاں آ کے میرے مولا مشکل کشا نے سارے صحابہ کو بآواز بلند کے جملے کہے. مولا فرماتے تم لوگوں نے میری غیر موجودگی میں اسے محمد کا وزیر بنایا ہے, اسے محمد کا خلیفہ بنایا ہے. میں علی تم سے سوال کرتا ہوں مجھے اتنا تو بتاؤ ان میں سے کون ہے جس نے محمد کی زبان چوسی ہے؟ مولا فرماتے ہیں بتاؤ تم میں سے کون ہے کہ جس نے محمد کی زبان چوسی. پھر مولا فرماتے ہیں بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کی زوجہ سیدہ جیسی ہے؟ بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کے بیٹے حسنین جیسے ہیں؟ بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کا بازو محمد نے بلند کیا؟ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو بدر کا فاتح ہے, جو احد کا فاتح ہے؟ جب ہر سوال کا جواب مولا علی کو نہیں میں ملا, اس علاقے میں ہر علی جن ولی اللہ پڑھنے والا سر اٹھا کے میری بات پہ غور ضرور کرنا. مولا علی جب نہ ابی طالب سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں اے بندو یاد رکھنا میں نہیں کہا گا, میرا باپ نہیں کہا گا, میرا دادا نہیں کہا گا, تو دنیا والوں یاد رکھنا محمد کا خلیفہ نکاح والی کا ہوتا ہے, گناہ والی کا نہیں ہوتا. محمد مصطفیٰ کا خلیفہ, بات سمجھ آ رہی, نکاح والی کا ہوتا ہے, گناہ والی کا نہیں ہوتا. جب امام حسین بادشاہ بھی گئے تھے نا لعین کے, امام حسن بھی گئے تھے لعین کے دربار میں, تو اس نے کہا تھا آپ اپنی فضیلتیں پڑھیں, تو مولا نے یہی کہا تھا ہم شجرہ طیبہ ہیں, تم تھوڑا سا بیدار رہیے گا, تو شجرہ خبیثہ ہے, میں شجرہ طیبہ ہوں. پھر امام حسین بادشاہ سے اس لعین نے بیعت مانگی, تو مولا نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہی کہا تھا کہ میں تیری بیعت کیسے کروں, نہ تیری ماں میری ماں جیسی, ایک بار بولو یار جسے بات سمجھ آ گئی, نہ تیرا باپ میرے باپ جیسا, نہ تیرا بھائی میرے بھائی جیسا. اور امام حسن کا ایک جملہ یاد رکھنا, مولا امام حسن نے بھی یہی کہا تھا نا اس ملعون کو, تو جو اتنا اتراتا ہے کہ ہم وارث ہیں ہم وارث ہیں اور تیری ماں میری ماں جیسی نہیں. بندہ چلا کے اٹھا, امام حسن سے کہتا ہے کیا فرق ہے؟ امام کہتے ہیں اتنا فرق ہے کہ میں اپنی ماں کا کردار چوکوں میں بازاروں میں بتاتا ہوں, تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا دے. تو اپنی ماں کا تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں, تو یاد رکھے گا. بالکل یہ اس کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی, آپ کو یقیناً آ رہی, تھوڑا سا میری طرف توجہ کریں. ولایت مولا مشکل کشا کا ایک راز پڑھنا ہے. مولا فرماتے ہیں کائنات کا حاجت روا میں علی, کائنات کا مشکل کشا میں علی, جس کو بھی جہاں بھی ضرورت پڑے اس کا مشکل کشا بن کے میں علی آتا ہوں. ایک بندے نے میرے 5ویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک صلوات مل کے تلاوت کریے. چاچا جی یہ جملہ میں پڑھوں گا, جو بندہ نہ بولا میں یہی سمجھوں گا کہ وہ نیند کے غلبے میں آ گیا. میرے 5ویں بادشاہ نے ولایت علی پڑھتے پڑھتے اس بندے کو یہ بتایا کہ حضرت یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں بچانے والا میرا دادا علی ہے. بولو یار جسے اب بات سمجھ آئی ہے, ہر بندہ بولے گا
नहीं आए। लो किताब का नाम बरसरे मिंबर बता रहा हूँ ताकि बाद में कोई बकवास न करे। लिखने वाले अल्लामा हाशिम बहरानी, उनकी किताब है मदीनतुल माजिज, उससे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मौला ने फरमाया कि हजरत यूनुस को मछली के पेट में बचाने वाला मेरा दादा अली था। बंदे ने कहा आप मुझे उस मछली के बारे में बताएं। ये बहुत लंबे आदमी का, बहुत बड़े आदमी का इशारा मैं करूंगा, आप सारे समझेंगे बहुत बड़े आदमी का बेटा था। आगे कहता मौला आपने जो दावा किया है आप बताएं वो मछली कैसी थी। जो बंदा मजलिस में जाग रहा है सर उठाना। मेरे पांचवें मौला कहते हैं कि उस मछली के बारे में सुनना चाहता है या मछली देखना चाहता है? बोलना यार जिसे बात समझ आई। उस मछली के बारे में भाईजान सुनना चाहता है या उस मछली को बोलेंगे सारे देखना चाहता। ये बड़े आदमी का बेटा कहता मैं देखना चाहता हूं। मेरे पांचवें मौला गए, दरियाए दजला के किनारे पे रुके, मछली को आवाज दी। जागे जागे थोड़ा सा, ने आज हुसैन बात समझ आए तो बोलिए। मछली को आवाज दी, मछली आ गई। जो जानवर भी गैरत वाला हो वो आ जाता है, जो बंदा बेगैरत हो वो नबी के बुलाने पे भी नहीं आता। बोलना यार जिसे बात समझ आ रही। क्या हुआ? मछली आ गई। मौला ने कहा देख इसे, पूछे से। मौला ने कहा तू पूछ ताकि बाद में कोई बेगैरत इसे जादू न कह दे। यार थोड़ा सा बेदार रहे, मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको कुछ सुना सकूं। आगे भाईजान मछली को इस आदमी, बड़े आदमी के बेटे ने आवाज दी, मछली आ गई। पूछा कौन है तू? अल्लामा हाशिम बहरानी लिखते हैं उसने कहा मेरा नाम नून है और मैं वो मछली हूं जिसने यूनुस नबी को अपने पेट में रखा। लो मैं सैयद भी हूँ, मौला का जाकिर हूँ, सबसे छोटा जाकिर हूँ। अपील कर रहा हूँ जो बंदा लंगर मौला अली का खाता है, मलक इमरान साहब वो ना बोला फिर मैं उसे अली जन वलीउल्लाह का कायल समझूंगा ही नहीं। अब बंदे ने पूछा मौला ये तो बताएं कि यूनुस मछली के पेट में गए क्यों थे? मौला कहते हैं रत्ती के बराबर इसने विलायत अली में तरद्दुद किया था। जागो यार जिसे बात समझ आ गई है, जागिएगा आप हजरात भी। राई के बराबर इसने विलायत, बोलेंगे तो बात आसानी से पढ़ूंगा ना, तरद्दुद किया था। ये मंजर देख के वापस चला गया। दूसरा नौकर था, कदमों पे गिरा। मौला क्या इसे यकीन आया? मैं थोड़ा बेदार रही। क्या इसे यकीन आया? लो ये जुमला मैं पढ़ने जा रहा हूँ। भाई असगर आप एक मर्तबा इनका कैमरे में चेहरा मुझे दिखा दीजिएगा। जो बंदा आप भी ना बोल रहा वो मजलिस में आया क्या लेने हैं? बंदे ने पूछा मौला ये जो बड़े लंबे आदमी का बेटा है क्या इसे इस फजीलत पे यकीन आया? मौला मुस्कुरा के कहते कभी हरामी भी हमें तस्लीम करता है। बोलो जिसे बात समझ आई है। हर बंदा बोले जनाब सैयदा सलामत रखे। जो हाथ खैरात में उठ गए सारे बोलो हैदरी। किसे कहा? उस बंदे को कहा कभी हरामी भी हमें तस्लीम करता है। मौला अली की फजीलतें मेरे जैसा कामिल बयान ही नहीं कर सकता। जब रसूल खुदा ने मौला मुश्किल कुशा को कहा ना मेरे कंधों पे सवार हो जाइए, जब वो तोड़े थे। मसनवी है मजहरुल अजाब, अहले सुन्नत राइटर है साईं फरीदुद्दीन अत्तार। वो कहता है रसूल खुदा ने अली से कहा मेरे कंधों पे आए और रसूल के कंधों पे अली सवार हो गए। सवार हुए, बुत तोड़े। ये हमारा शियों का अकीदा नहीं, क्योंकि हमारा अकीदा है हम नबी उसको नबी मानते हैं कि जो जमीन पे रह के चांद को तोड़ सकता हो। जागना यार जिसे बात समझ आए। लफ्जों के जो खरीदार हो कम अज कम वो बोलो। नबी हम उसे नहीं मानते वजह से बुत ना तोड़े जा सके। हम तो नबी उसे मानते हैं जो जमीन पे रह के चांद को इशारा करे तो चांद टूट जाता है।
اور دوسرا ہمارا عقیدہ منیر عباس کیا ہے کہ اگر رسول نے کسی مصلحت کی وجہ سے بت نہ توڑے تو ساتھ وہ علی ہے کہ جس کی تلوار میلوں تک حرامی مارتی ہے. جاگنا یار جاگنا، جسے بات سمجھ، جس کی تلوار چاچا جی میلوں تک حرامی مار سکتی اور خالی مار نہیں سکتی. ایک دن مالک اشتر نے کہہ دیا تھا یا علی آپ کی تلوار جب چلتی ہے آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک گردن کاٹتی ہے دوسری چھوڑ دیتی ہے، تیسری کاٹتی ہے چوتھی چھوڑ دیتی ہے. جوان نہیں بولو گے دکھ لگے گا. مالک نے کہا یا علی ماجرا کیا ہے؟ قرآن کی عزت کی قسم مولا کہتے ہیں میری تلوار گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ کے چلتی ہے. جاگنا یار جاگنا یار جاگنا، جسے بات سمجھ آئی. حسین کی ماں سلامت رکھی، جناب سیدہ سلامت. میری تلوار گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی. اور جن کی تلواروں کو شجروں کو پتا ہو، اور جاگو یار تھوڑا سا، وہ خود کہاں تک علم رکھتے ہو. مولا تلوار سے اس کا کام تمام کر سکتے تھے، نہیں. اگر رسول کے کندھوں پہ علی نہ آتے تو راز ظاہر نہ ہوتا. وہ راز کیا تھا ولایت علی کے؟ جیسے رسول کے کندھوں پہ علی بادشاہ آئے، اس وقت مثنوی ہے مظہر العجائب والا کہتا ہے کہ عین اللہ سے موتی گرے رحمت للعالمین کے چہرے پہ. جسے عقید عین اللہ سے آنسو نکلے رسول کے چہرے پہ گرے. رسول خدا نے کہا یا علی روئے کیوں؟ کہا اس وجہ، بات غور سے آپ سماعت فرمائیے گا. شیعہ بیٹھے ہو میرا سلام ہے، سنی بیٹھے ہو میرے دو سلام ہے. میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. ہوا کیا؟ آنسو گرے. رسول خدا نے پوچھ لیا یا علی روئے کیوں؟ اہل سنت کہتا ہے کہ علی بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے پاؤں آپ کے کندھوں پہ آ گئے، کہیں یہ میں نے گستاخی تو نہیں کر دی، کہیں میں نے یہ بے ادبی تو نہیں کر دی. رسول کہتے ہیں یا علی اگر تم نہ پوچھتے تو یہ راز رہ جاتا. راز بیان کرنے لگا ہوں، یہ راز رہ جاتا. سرکار کون سا راز؟ اب رسول پڑھنے والے، علی بادشاہ سننے والے. علی مولا سے رسول کہتے جب اللہ نے مجھے معراج پہ بلایا تھا، آخری حد آ گئی، پردہ سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ مجھے کہتا گیا اور قریبا، مصطفیٰ میرے اور قریبا اور قریبا. رسول کہتے میں اتنا قریب ہو گیا کہ میری سانسوں کی روانی تیز ہو گئی، اتنی تیز ہو گئی کہ عجب نہیں تھا میری دھڑکن رک جاتی، غش کھا کے گر جاتا. یا اتنی دیر میں جو عقیدہ سننے آئے ہو، مثنوی مظہر العجائب سائیں فرید الدین عطار اہل سنت کا رائٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنی دیر میں محمد مصطفیٰ کے کندھے پہ پردے میں سے ایک ہاتھ آیا. جاگنا یا پردے میں سے ایک ہاتھ آیا. جیسے ہی وہ ہاتھ رسول کے کندھے پہ آیا، رسول خدا کہتے ہیں کہ میری دھڑکن پوری رہ گئی جہاں تک ہونی چاہیے تھی، اپنے مقام پہ آ گئی. اس کے بعد ساری زندگی میں دعا کرتا تھا اللہ میاں اے میرے خدا اے میرے مالک، کاش یہ سکون پھر ملے. اگر تو چاچا جی بات میں نے پہنچا لی تو یہی پہ حق ادا ہو جائے، اگر نہ میں پہنچا سکا تو میرا مقدر. رسول کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ کے آنے سے مجھے اطمینان ملا، مجھے سکون ملا، مجھے اطمینان ملا.
مجھے سکون ملا. زین شاہ جی مجھے اطمینان ملا, مجھے سکون ملا, مجھے اطمینان ملا, میں بھولا نہیں, ہر بندے تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, مجھے سکون ملا. اس کے بعد میں دعا کرتا تھا اللہ میاں وہ سکون پھر میسر ہو. لکھنے والا لکھتا ہے کہ جیسے ہی یہ بات کہی تو رسول کہتے یا علی جیسے ہی تیرے پاؤں میرے کندھوں پہ آئے مجھے وہ سکون تیرے پاؤں سے ملا جو اللہ کے ہاتھ سے ملا تھا. نماز نہیں آپ ساتھ دے رہے تھے, جو اللہ کے ہاتھ سے. اب بعد میں بندے کہہ دیں گے بھی اللہ کے بھی ہاتھ ہوتے, اللہ کا ہاتھ نہیں, لیکن کوئی ہاتھ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنا ہاتھ کہتا ہے. اب بندے کہیں گے جی وہ کیسے؟ متعدد مقامات ہیں جب رسول نے کنکریاں ماری. زین شاہ جی اللہ نہیں کہتا حبیب تو نے نہیں ماری, بولنا یار, تو نے نہیں ماری میں نے ماری. آدم اللہ کہتا ہے میں نے بنایا اپنے 2 ہاتھوں سے. اب اللہ کے ہاتھ نہیں, یا تو ہاتھوں والا اللہ مانو یا پھر ہمیں کوئی اللہ کے ہاتھ دکھاؤ. نہ مولوی اللہ کے ہاتھ دکھا سکتا ہے کیونکہ اسے دشمنی ہے میرے مولا مشکل کشا سے. اور رسول نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ علی سے دشمنی وہ کرتا ہے جس کی اماں, بولنا اتنا ہی کہنے دیجئے کیونکہ اب حالات بڑے عجیب ہو گئے. بات ہم بعد میں کرتے ہیں, پرچہ پہلے ہو جاتا ہے, اس لیے آپ سمجھ جاتے ہیں آپ ہم سے زیادہ بہت سٹرونگ ہے. تو ولایت علی ابن ابی طالب وہ کسوٹی ہے کہ جو کسی ملا کے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی. اب میں ولی کے ترجمہ کرنے لگا ہوں. چاچا جی ولی کہتے کسے ہیں؟ بندے نے پوچھا تو مولا ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ سے لے کے مخلوق میں بانٹ دے. بولو یار, جو اللہ سے لے کے مخلوق میں بانٹ دے اسے ولی کہتے. اب تو دور ہی ایسا ہو گیا بندے ننگے کو ولی مان لیتے ہیں. بولیے گا تھوڑا سا. ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے اختیار کا مالک ہو. جسے اللہ کا اختیار ہی نہ مل سکے وہ ولی نہیں ہوتا. جسے بات آخری ہے میری, اللہ کا جو اختیار حاصل نہ کر سکے وہ ولی نہیں ہوتا. صحیح بخاری والے نے سرکار ولی کے 9 معنی کیے. سب سے پہلا معنی کہتا ہے جی بیٹا. اللہ تو کہتا ہے لم یلد, بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر وہاں کرے. لم یلد میں کسی کا بیٹا نہیں. لم یولد نہ میں کسی کا بیٹا نہ کوئی بولو میرا بیٹا. پھر کہتے جی باپ, یہی آیت پڑھیں. پھر کہتا ہے جی رزق. جتنے معنی کتاب والے نے کیے وہ سارے غلط. معصوم نے جو بتایا وہ صحیح. معصوم نے کہا کہ جو اللہ والے کام کر سکتا ہو, جاگنا یار, جو اللہ والے کام کر سکتا ہو وہ ولی. میں عقیدے کی سطر پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ رزق دیتا ہے, جو دے سکتا ہو وہ ولی. اللہ اولاد دیتا ہے, جو دے سکتا ہو وہ ولی. اللہ سزا دیتا ہے, جو دے سکتا ہو وہ ولی. یہی وجہ تھی کہ بہت بڑے آدمی کے بیٹے نے شراب پی لی. جاگنا جسے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. اور پی کے اسے پکڑا بھی صحابہ کرام نے. پکڑ کے باپ کے سامنے لے آئے. آ کے کہتے ہیں کہ اس نے شراب پی ہے. باپ نے کہا اس نے پی ہے؟ کہا جی ہماری آنکھوں کے سامنے پی ہے, ہم نے پکڑا ہے, اسے سزا دے. بندوں کو کہتا ہے تم نے کیا ہے دعویٰ, کوئی دلیل والا لے کے آؤ. یہ گئے بیٹے کو پاس بلا کے کہتا ہے مکر جا, الٹا سزا ان کو دوں گا. چاچا جی قرآن کی عزت کی قسم, الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ, لکھنے والا لکھتا ہے کہ جیسے ہی بندے گئے بیٹے کو کہتا ہے مکر جا.
بیٹا کہتا ہے ایک شراب پی ہے دوسرا جھوٹ بول دوں، ایک شراب پی ہے دوسرا جھوٹ، آواز کو یہیں پہ رکھنا، ایک شراب پی ہے دوسرا جھوٹ بول دوں۔ باپ کو غصہ آ گیا، اس نے تازیانہ پکڑا، بیٹے کو مارنا چاہا، بیٹے نے ہاتھ روکا، کہتا ہے ابا جی شراب پی ہے، سزا کا مستحق ہوں، لیکن یاد رکھنا کوڑا وہ مارے جس نے زندگی میں خود نہ پی ہو۔ بولنا جسے بات سمجھ آئے، شراب پی ہے لیکن کوڑا وہ مارے جس نے خود کبھی نہ پی ہو۔ مشکل آ گئی، ختم ہو گیا فضائل، اور جہاں مشکل آئے وہاں مشکل کشا آتے۔ سارے بندے منیر عباس بندوں کا چہرہ، چاچا جی بھی کون مارے؟ اب مشکل آئی، مولا مشکل کشا ہے۔ یہ سطر ہے، آخری ہے، آدھے منٹ کی فضیلت ہے، نیاز حسین بات سمجھ آئے تو بولنا، ورنہ بے شک چپ رہیں۔ دیکھا اس ملعون نے مولا علی کو آتے ہوئے، سائیں جی پھر اس نے ذہن میں سوچا کیا یہ تو وہی علی ہے، اس نے میرے دادا کو بھی مارا، جاگنا یار، اس نے میرے بابا کو بھی مارا، اب میرے بیٹے کو بھی مارے گا۔ کہتا ہے کہ نہیں آپ نہیں مار سکتے، آپ حد جاری کریں گے۔ مولا کہتے ہیں یہ کون سا مشکل کام ہے، میں حد جاری کر دیتا ہوں، کوڑا میرا بیٹا حسن مار دیتا۔ جو اللہ نے ان کو دیا اس کا نام فضائل ہے، جو امت نے دیا اس کا نام مصائب ہے۔ میرا ویر، میں دعا گوں تیرے لیے بھی، فضائل پہ بے شک جیسے بھی چلا، تھوڑی سی آواز کھولنا، مصائب میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جس عبادت کی خاطر ہم اکٹھے ہوئے اس مشکل دور میں بھی عزاداری مظلوم کربلا رکی نہیں۔ کیوں نہیں رکی؟ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ حسین نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ میں تیرا دین بچاؤں گا، اللہ میں تیری بھیجی ہوئی شریعت بچاؤں۔ اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس علاقے کے شرفاء، مسلمان مومنین، قرآن کی عزت کی قسم شیعہ قوم پاگل نہیں، ہم جھلے نہیں جو رات کے اس وقت یہاں بیٹھ کے رو رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دین کو بچانے کے لیے حسین نے اکبر جیسے بیٹے دیے۔ جزاک اللہ۔ ماتمیوں میں اپیل کر رہا ہوں، نہ بھی رونا آئے تو ہے ضرور کرنا۔ جب شہزادہ علی اکبر کا مصائب پڑھا جاتا ہے، جو بندہ نہیں نہ روتا، حسین اس کے پاس آ کے کہتے تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں تھا۔ جزاک اللہ۔ بلند آواز سے ہائے کرنا، اللہ ہائے قبول کرے۔ علی کی بیٹیاں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا متقدم ذاکرین پڑھتے تھے۔ 18 سال کا تھا علی اکبر۔ مجھے بول کے بتاؤ صرف 18 سال کا؟ نہیں، شکل محمد مصطفیٰ والی، نام علی مرتضیٰ والا۔ اس فکرے پہ ہر بندہ ہائے ضرور کرے نا۔ دادی زہرا کی عمر کے 18 سال، یہ 3 چیزیں ملیں تو پھر بنتا ہے حسین کا علی اکبر۔ عزاداران امام مظلوم کربلا شیعہ قوم ہو کے بندے نہیں نہ روتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مقتل کی کتاب میں یہ روایت پڑھی کہ جب شام میں آئے نا سر شہداء کے، عیسائی عورت سروں کو دیکھتی آئی، دیکھتے دیکھتے آگے منیر عباس اس کی نگاہ رک گئی علی اکبر کے چہرے پہ، دیکھ کے کہتے ایتھل بدرت تمام، اے 14ویں رات کے چاند۔ جزاک اللہ۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کی آئے نہیں نکلی۔ یا ایتھل بدرت تمام، اے 14ویں رات کے چاند۔ شیعو بات اگلی بڑی سخت ہے، دل دکھے تو معاف ضرور کرنا۔ کیا کہتی ہے؟ اے 14ویں رات کے چاند، تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
عزاداران امام مظلوم کربلا، جب کہا نا تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی، علی اکبر کی ماں پردے سے کہتی ہے تیرا لگتا بھی کچھ نہیں تو روتی ہے، جب میں روتی ہوں کتا سجاد کو تازیانے مارتا۔ جزاک اللہ، بڑے حوصلے سے علی اکبر کا مصائب ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں اللہ میں سمجھا سکوں آپ سمجھ سکیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ پتہ نہیں علی اکبر سے زیادہ محبت پالنے والی ماں کو تھی یا حسین کو تھی۔ آدھی رات کو آ کے شبیر علی اکبر پہ جھکے ہوتے تھے، آدھی رات کو، اور بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، وہ شیعہ بھی نہیں، ان کی کتاب سے ایک سطر پڑھنے لگا ہوں، ہر بندہ کم از کم ہائے کرے۔ وہ کہتے ہیں شبیر بادشاہ اپنا مصلی علی اکبر کے جھولے کے پاس بچھاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر علی اکبر کا چہرہ دیکھتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر علی اکبر کا چہرہ دیکھتے، اور جب بار بار چہرہ دیکھتے نا، اس وقت بی بی عالیہ نے کہا بھیا اکبر کا چہرہ بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ اور رو کے علی اکبر کا منہ چوم کے کہتے میرا اکبر کوئی برچھی کے لیے تو نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، علی اکبر بادشاہ جب جوانی کی طرف آئے نا، ہر ہاشمی کو تیار کیا ہے جناب عالیہ صلوات اللہ علیہ، اور جتنے ہاشمی ہیں انہوں نے جنگ کے آداب سیکھے حضرت عباس سے، جناب قاسم، جناب علی اکبر، جناب اون محمد۔ حضرت عباس ایسا نہیں کہ ان کو جنگ کرنا نہیں تھی آتی، ظاہراً دنیا کو دکھانے کے لیے۔ ایک دن بی بی عالیہ نے حضرت عباس کو بلا کے کہا عباس میرا اکبر جوان ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں تو میرے اکبر کو لڑنا سکھائے، مجھے پتہ ہے ہر بندے کے دل سے ہائے نکلے گی، اتنا قیمتی جملہ ہے مصیبت کا۔ آگے کہا میں چاہتی ہوں غازی میرے اکبر کو لڑنا سکھائے۔ حضرت عباس نے علی اکبر کو لڑنا سکھایا۔ آکے بی بی عالیہ سے کہا اب اکبر لڑنا سیکھ گیا ہے۔ عزاداروں مسنت لگ گئی بی بی عالیہ کی، کہا غازی میں بیٹے کا لڑنا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک نیزہ علی اکبر کے ہاتھ میں آیا، جتنے ماتمیوں ہائے ضرور کرنا، ایک نیزہ غازی کے ہاتھ میں آیا۔ پہلے حضرت عباس نے کہا اکبر وار کر، اکبر نے وار کیا، حضرت عباس نے روکا ماتمی ضرور ماتم کرنا، علی اکبر نے وار کیا، حضرت عباس نے روکا، اب حضرت عباس نے وار کیا، اکبر سے روکا نہ گیا، اکبر کے ایسے گردن کے پاس مولا عباس کا نیزہ گیا، قرآن کی عزت کی قسم علی کی بیٹی مسند سے زمین پہ آ کے گر گئی۔ ہائے کرنا علی کی بیٹی مسند سے زمین پہ آ کے گر گئی۔ عباس جلدی سے ہاتھ باندھ کے کہتے عالیہ میں نے مارنا تو نہیں تھا، ہر ماتمی ہائے ضرور کرے، اور رو کے عباس کہتے مخدومہ عباس نے مارنا تو نہیں تھا، اور رو کے بی بی کہتی ہے غازی تو نے تو نہیں تھا مارنا، اگر اکبر کو نیزہ لگ جاتا میں مرنے سے پہلے مر گئی ہوں۔ جزاک اللہ۔ اکبر کی ماں مرنے سے پہلے مر گئی ہوتی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا نہ آتا 10 محرم کا دن، نہ جاتی شبیر کی آنکھوں کی روشنی۔ بس 4 یا 5 منٹ گن کے میں پڑھوں گا، میرے مولا بادشاہ کا تابوت آئے گا، نہ بھی رو سکو بلند آواز سے ہائے کر۔ میں نے پروفیسر مظہر صاحب کا ایک جملہ پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب چند عزادار مل کے ہائے کرتے ہیں نا تو جنت میں 4 سالہ بطول پھپھی سے کہتی ہے پھپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ اس وقت بی بی عالیہ فرماتی ہیں سکینہ یہ تیرے بابا کی عزادار، عزاداروں تمہارے حصے کی صدر ہے۔ جیسے ہی بی بی کہتی ہے نا کہ تیرے بابا کی عزادار، رو کے معصومہ کہتی ہے اگر یہ کربلا میں ہوتے میرے اکبر کو برچھی نہ لگتی۔ جزاکر کے رونا آ گیا 10 محرم کا دن، عزاداران امام مظلوم کربلا آ گیا علی اکبر بابا کے پاس، بابا
موت کی اجازت. میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان. بڑی مشکل سے سنا ہے حسین ابن علی نے. ایسے دیکھے کہ اکبر تو نے انصاف نہیں کیا، کاش تو ضعیف ہوتا. ہائے کرنا ہر بندہ بے ساختہ ہائے کرے. میں جوان ہوتا پھر میں تجھ سے مانگتا موت کی اجازت. پھر تجھے پتہ چلتا جوان بیٹے بوڑھے باپ سے موت کی اجازت مانگتے کیسے ہیں. اجرکم من اللہ. ہائے کر کے رونا آزاد آ رہا. کئی بار کہا بابا اجازت. آخر میں آ کے کہا اکبر تیری اجازت تیری پالنے والی ماں کے پاس. عزادارو چلتا ماں کے پاس آیا. تاریخ کہتی ہے بی بی مصلے پہ تھی. آگے کہتے ہیں اماں موت کی اجازت. عزادارو ہر بندہ میں ماتمیوں سے اپیل کر رہا ہوں سینے پہ ہاتھ مار کے لفظ سننا. کیا کہا؟ موت کی اجازت. اور رو کے علی کی بیٹی کہتی ہے اکبر تجھے برقعے میں مرنے کے لیے تو نہیں پالتی رہی. جزاک اللہ اکبر تجھے برقعے میں مرنے کے لیے تو نہیں پالتی رہی. بی بی کو مصلے پہ دیکھا، آ کے سر رکھ دیا بی بی عالیہ کی جھولی میں. 2 سوال کیے. عزاداروں سوال بڑے وزنی ہر بندہ ہائے ان سوالوں پہ کرے. سب سے پہلا سوال علی اکبر بادشاہ کر کے کہتی ہے اماں میں کون ہوں؟ بی بی رو کے کہتی ہے اکبر تو میرا لخت جگر ہے، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس علاقے کے غیور مومنین اگلا جملہ سننا ہائے ضرور کرنا. اگلا جملہ کا اماں میں تیرا بیٹا ہوں، جو 9 لاکھ کے سامنے رو رہا ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ جزاک اللہ وہ کس کا بیٹا ہے؟ اور رو کے بی بی نے پوچھا. بی بی کہتی ہے وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. تڑپ کے علی اکبر کہتا ہے قیامت والے دن اگر دادی زہرا نے شکایت کر دی عالیہ تجھے اکبر حسین سے پیارا تھا تو کیا جواب دو گی؟ تڑپ گئی علی کی بیٹی اور رو کے کہتی ہے جا اکبر تیرے جیسے لاکھوں بیٹے میں حسین کی جوتی پہ قربان. جزاک اللہ تیرے جیسے لاکھوں بیٹے میں حسین کی جوتی پہ قربان. عزاداران امام مظلوم کربلا مل گئی اجازت. آگے علی اکبر تیار ہو کے زین کے اوپر 32 مرتبہ شبیر نے سوار کرایا، پھر اتر جاتے مجبوراً، پھر سوار کرایا پھر اتر جاتے. کیوں؟ مخدرات عصمت نے علی یہ ماتم آپ کرتے ہیں نا حلقے کی صورت میں. پہلی مرتبہ کب ہوا؟ جب علی اکبر جانے لگا. مخدرات عصمت نے اکبر کے گھوڑے کو گھیرا ڈالا. کوئی کہتی تھی واہ محمدہ، کوئی کہتی تھی واہ علیہ. عزاداران امام مظلوم کربلا زیادہ ودے نہیں، ایک ہی ودہ میں نے پڑھنا ہے. علی اکبر کا گھوڑا چلا یا چند قدم گیا تھا مولا حسین نے کہا اکبر ایک مرتبہ اتر. علی اکبر جیسے اترے ہر بندہ ہاتھ سینے پہ مارے. عزاداروں جیسے ہی علی اکبر اترے رو کے شبیر کہتے اکبر مجھے سینہ چموا. اکبر رو کے کہتے پاپا کیوں چمواؤں؟ کہا اکبر جب تیری لاش پہ آؤں گا تیرا سینہ چومنے کے قابل نہیں ہو. جزاک اللہ ہائے کرنا. 2 منٹ اور رہ گئے، ہر بندہ ہے ضرور کو. عزادارو آخری مرتبہ علی اکبر کا گھوڑا چلا، شبیر چلے. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، شبیر تیز ہوئے. اکبر کا گھوڑا بھاگا، شبیر اور تیز ہوئے. یا کوئی چیز حسین بادشاہ کے پاؤں سے الجھی، میرے مولا ریت پہ گرے. سینے پہ ہاتھ مار کے جملہ سننا جو علی کی بیٹیوں کو پرسہ دینے آئے ہو. عزادارو جیسے ہی میرے مولا حسین ریت پہ گرے کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو اکبر کو کہتی تھی اکبر اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. اکبر مڑ کے دیکھ میرا حسین ریت پہ گر گیا. جزاک اللہ. بس آخری جملہ، اسی جملے پہ آئے گا میرے مولا کا تابوت. عزاداران امام مظلوم کربلا آ گیا. میرا مولا اکبر میدان میں جنگ لڑ رہے تھے. ایک حرامی کہتا ہے اکبر تو جنگ لڑ رہا ہے
तेरी फुफ्फियों के खेमों को आग लग गई। अकबर ने मुड़ के देखा, इस हरामी ने अजर रिसालत दिया। अकबर से जीन पे संभला न गया। अकबर बादशाह ने जीन छोड़ी। आखिरी वक्त में कहा, बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम। बस 1 मिनट मेरी तरफ देखना, अली अकबर का आखिरी सलाम। शबीर बादशाह चल पड़े। ये मक्तल की रिवायत है, सख्त हो तो दिल दुखे तो माफ करना। हुसैन बादशाह चले, मेरे मौला की आंखों की बिनाई चली गई। मालिक दर्जात बुलंद करे। आगा नसीम अब्बास रिजवी साहब के, वो कहते थे कि शबीर आके मक्तल में रुक गए। आप आके पूछते, बताओ मेरा अकबर कहाँ है? कोई हरामजादा कहता इधर अकबर है। अकबर को ढूंढने इधर जाते, हरामी शबीर को तमाचा मारते। आखिरी वक्त में अकबर के लाशे पे ऐसे आए जैसे बच्चे कोहनियों के बल चलते हैं। अकबर ने एक हाथ से सलाम किया और रो के कहती, अकबर सारी जिंदगी 2 हाथों से सलाम किया, आज एक हाथ से सलाम क्यों किया? कहते, पापा मेरा कातिल बड़ा जालिम था। कहते, मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, मैं हुसैन का सब्र देखना चाहता हूँ। पापा मुझे पर्ची लगी है, इस वजह से एक हाथ से सलाम किया है। अज़ादारों, अली अकबर की पर्ची निकालने के लिए हुसैन मौला ने अकबर की बर्छी में हाथ डाला, जमीन में ज़लज़ला आया। अकबर कहते, पापा मैं नहीं तड़पा, जमीन करबला में ज़लज़ला आया है, ले आना मेरे मौला का तबूत। अज़ादारान इमाम मज़लूम में करबला बैठ के आराम से जुमला सुनना। जैसे ही अली अकबर की पर्ची ऐसे खींचनी चाहिए, जब पर्ची ना खींची गई, नादे अली पढ़ के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अकेली पर्ची ना आई, अकबर का कलेजा भी। हजरात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए। हुसैन का अली अकबर, मोहम्मद मुस्तफा की शबी अकबर, जनाजा बिल्कुल इमाम बारगाह में तैयार है। जो मुसलमान हुसैन का बेटा मोहम्मद मुस्तफा समझकर कंधा देना चाहे मातम हुसैन, उठाऊं मैं कैसे मेरा चेहरे अबाला मेरा चेहरे